رمضان المبارک میں ہم نے اللہ کی توفیق سے جو کچھ عبادتیں کیں وہ کر لی. اب رمضان کے بہت کم لمحے باقی رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی مقدر فرما دے عبادتوں کے ساتھ. اور رمضان المبارک میں کچھ عبادتیں وہ ہیں جو اس رمضان کے ساتھ خاص ہیں. جیسے تراویح ہے، رمضان المبارک کے علاوہ نہیں پڑھ سکتا. ایسے پورے ایک مہینے کے روزے ہیں جو فرض ہیں وہ رمضان ہی میں ہیں. ایسے ہی ایک عبادت صدقۃ الفطر کی عبادت ہے جس کے مسائل کے لیے بعض مرتبہ کچھ کنفیوژن رہتا ہے، اس لیے صدقۃ الفطر کے کچھ ضروری مسائل عرض کر دیے جاتے ہیں. صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے، مطلب کن لوگوں کے ذمے ضروری ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کریں. صدقۃ الفطر کیا ہے، فطرہ کیا ہے، فطرانہ کیا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے، صدقۃ الفطر کہیں کہ فطرہ کہیں کہ فطرانہ کہیں، سب ایک ہی بات ہے. دوسری بات یہ ہے صدقۃ الفطر کیوں دیا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. حدیث شریف میں ہے صدقۃ الفطر یہ روزے کی زکوٰۃ ہے. جیسے مال کی زکوٰۃ نکال دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی صدقۃ الفطر رمضان المبارک کے روزوں میں کچھ کمی ہو جائے، جھوٹ بول دیا رمضان میں، روزے کے اندر روزہ ٹوٹا تو نہیں لیکن مکروہ ہو، کوئی خلاف اولا کام کر لیا جو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ تھا، تو روزہ ٹوٹا تو نہیں لیکن مکروہ ضرور ہو گئی. تو ان سب کی تلافی کی اللہ رب العزت نے ایک سبیل اور ایک راستہ ہمیں بتایا صدقۃ الفطر کے ذریعے سے کہ صدقۃ الفطر ادا کرو، یہ روزے کی زکوٰۃ ہے. جیسے نماز میں کوئی کمی ہو جائے تو سجدہ سہو سے پوری ہو جاتی ہے، ایسے ہی طواف کرنے آدمی جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، کچھ چیزیں احرام کی پابندیوں کی ہیں. احرام میں اگر وہ پابندی اس نے نہیں کی تو بعض صورتوں میں دم آ جاتا ہے ذمے میں، بعض صورتوں میں دم ذمے میں تو نہیں آتا، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ تم کو صدقہ نکال دو تاکہ کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے. آدمی وضو کر رہا ہے، وضو کرتے کرتے اس کے بال ٹوٹ گئے تو بال توڑنے کی وجہ سے تو دم آ سکتا ہے، لیکن بال ٹوٹ گئے، کیلشیم کی کمی ہے آدمی میں، بال ویسے ہی ہلکے ہلکے ہاتھ لگاتا ہے اور گر جاتے ہیں، ہاتھ دھوئے اور ہاتھ میں ہی بال آ جاتے ہیں. ایسا آدمی کے لیے تو عمرہ اور طواف سب مشکل کام ہو جائے. تو شریعت نے ایسے لوگوں کو یہ مشورہ دیا ہے، بلکہ ہر ایک کو یہ مشورہ دیا ہے، کیونکہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے روزے کا حق ادا کر دیا، طواف کا حق ادا کر دیا. تو اس کا ایک راستہ اللہ نے بیان کیا. شریعت یہ کہتی ہے اس طرح کے لوگوں کو کہ خود صدقہ نکال دو تاکہ دل مطمئن ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر بعض چیزیں وہ ہیں کہ شریعت کی طرف سے اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے لیکن ہمارا دل نہیں مانتا مومن ہونے کی وجہ سے. جیسے مثال کے طور پر کسی کے ہاتھ سے قرآن پاک چھوٹ جائے، اوپر رکھ رہا تھا اور ہاتھ سے پھسل گیا، نیچے گر گیا، یا پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے جھونکا لگ گیا. اب آپ مسئلہ پوچھیں گے شریعت میں کہ اس کی سزا کیا ہے، کہ اس کا جرمانہ کیا ہے، اس پر پینلٹی کیا لگے گی. تو کچھ بھی نہیں لگتی پینلٹی، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی صدقہ نہیں. ہاں توبہ استغفار کر لیں، لیکن پھر بھی مومن کا دل نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سب دل نہیں مانتا اندر سے. تو ان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ پھر آپ جو طبیعت ہو وہ صدقہ نکال دیں، تب آدمی کے دل سے وہ بوجھ ہلکا ہوتا ہے. یہ اللہ کے کلام کی محبت کی نشانی ہے. اسی طرح صدقۃ الفطر ہے کہ جو کچھ عبادتوں میں خاص طور سے روزے میں جو کمی ہو گئی تو صدقۃ الفطر نکال دو، اللہ رب العزت اس تلافی کو پورا کر دے.
جیسے حدیث شریف میں آتا ہے فرض میں اگر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی اللہ رب العزت نوافل سے اس کو پورا کر دے گا۔ یہ اللہ کی شان رحیمی ہے کہ نفل کو فرض شمار کر کے اور اس کا کھاتا پورا کر دیں گے، لیکن نفل ہو تو اس لیے فطرہ جو ہے شریعت میں اس کو روزوں کی زکوٰۃ قرار دیا ہے۔ ایک تو یہ سمجھ لیجیے۔ اب کن لوگوں پر صدقہ ہے، صدقۃ الفطر ہے؟ زکوٰۃ کا جو نصاب آپ سنتے ہیں 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، جن لوگوں کے ذمے زکوٰۃ ہوتی ہے ان کے ذمے صدقۃ الفطر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس نصاب کو پہنچ چکے ہیں۔ نصاب مطلب ایک اللہ کی طرف سے متعین کردہ رقم، تو جن کے ذمے زکوٰۃ ہیں ان سب کے ذمے صدقۃ الفطر بھی ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ ان کے ذمے زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن ان کے ذمے صدقۃ الفطر ضروری ہے۔ وہ کون لوگ ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے کچھ ایسے شرائط ہیں جو صدقۃ الفطر کے لیے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کے اندر جو مال انسان کے پاس موجود ہے اس مال کا مال نامی ہونا ضروری ہے۔ مال نامی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال بڑھنے والا ہو۔ جیسے آپ نے سونا خریدا 50,000 روپے کا، اب وہ رکھا ہوا اتنا ہی ہے لیکن وہ بڑھتے 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 80,000 تک پہنچ گیا، تو یہ مال نامی ہے، یہ مال بڑھا۔ تو شریعت نے ایک مال نامی اس کو قرار دیا جو سونا اور چاندی ہے۔ یہ تو پیدائشی طور پر ان پر زکوٰۃ ہے، کوئی اگر یہ نصاب کو پہنچ جائے تو ان کے ذمے زکوٰۃ ہے۔ پہنے عورت کہ نہ پہنے، بعض لوگ یہ غلط مسئلہ چلاتے ہیں کہ صاحب پہننے والے زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور نے جو وعید سنائی تھی کہ عائشہ جو یہ انگوٹھی پہن رکھی ہو یہ انگوٹھی اس کی زکوٰۃ دیتی ہو، تو اللہ کے رسول زکوٰۃ تو نہیں دی، کہ اگر تم یہ برداشت کر سکتی ہو کہ روز قیامت اللہ رب العزت آپ کی ایسی انگوٹھی پہنائے تب زکوٰۃ نہ دو۔ یہ وعید حضور نے کب سنائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو؟ جبکہ وہ انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اس لیے سونا اور چاندی اگر نصاب کو پہنچ جائے تو ہر صورت میں زکوٰۃ ہے۔ بینک کے لاکر میں رکھو، آپ کے اپنے لاکر میں رکھو، کوئی پہنے کوئی نہ پہنے، کچا سونا ہے بسکٹ کی شکل میں ہے، کیڈبری کی شکل میں ہے، کان میں پہنے ہوئے ہیں، کسی بھی شکل میں، بس یہ یاد رکھیے۔ تو ایک مال تو وہ ہوتا ہے جو بڑھنے والا ہوتا ہے، اس کو مال نامی کہتے ہیں۔ ایک مال وہ ہوتا ہے جس کی اپنی ذات میں تو بڑھنے کی طاقت نہیں ہے لیکن مارکیٹ میں آ جانے کی وجہ سے وہ مال بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر جو تجارت کے سامان ہوتے ہیں، یہ موبائل ہے، ایک آدمی نے دکان پر لا کر رکھا کہ 40,000 روپے کا خریدا ہے، اب اس کو بیچنے کے لیے نکلتا ہے دکاندار تو 45,000 50,000 55,000 یہ اس کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ تو جو مال تجارت ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہوتا ہے زکوٰۃ میں اور صدقۃ الفطر میں۔ ایک صدقۃ الفطر میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مال نامی ہے یا نہیں، جیسا میرے پاس تو سونا چاندی نہیں ہے یا اتنا نہیں ہے یا میرے پاس تجارت کا مال تو ہے نہیں، یہ سب چیزیں صدقۃ الفطر میں نہیں دیکھی جاتی۔ ہاں جو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کا کی قیمت کا، میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں 2025 میں اس کی قیمت تقریباً 52,000 روپے ہم مان کے چلتے ہیں۔ 52,000 روپے کی قیمت اگر اس کے پاس موجود ہے پیسوں کی شکل میں، چاہے وہ ایک دن پہلے آئیں یا 52,000 روپے پورے نہیں ہیں، تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑے سے پیسے اور تھوڑا سا گھر کا ایکسٹرا وہ سامان جو اس کی اصلی ضرورت سے زائد ہو۔ اصلی ضرورت سے زائد کا مطلب کیا ہوا؟ وہ برتن جو پورے ایک سال 2 سال پلنگ پیٹی میں مسحری میں رکھے ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ میں تو کاؤنٹنگ نہیں کریں گے اس کی، لیکن صدقۃ الفطر میں اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ یہ سمجھ لیجیے، دو میں یہ بنیادی فرق ہے کہ زکوٰۃ میں وہ گھر کے وہ برتن جو ایکسٹرا رکھے ہوئے ہیں اس کو تو نہ دیکھیں گے،
لیکن ہاں صدقۃ الفطر میں اس کو دیکھیں گے، یہ اس کی اصلی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، ان کو دیکھا جائے گا۔ کسی کا مکان ہے، ایکسٹرا مکان ہے، اس سے آمدنی ہوتی ہے، کرایہ آتا ہے اس سے، تو زکوٰۃ میں اس کو نہیں دیکھیں گے کہ 2 کروڑ کا بنگلہ ہے صاحب، 40,000 روپے، 50,000 روپے، 1,00,000 روپے اس کا کرایہ آتا ہے کہ ان کا فارم ہاؤس ہے، فارم ہاؤس کرایہ پر دیتے ہیں، بہت پیسہ آتا ہے، کتنا بھی آتا ہو، وہ کتنے کی بھی ملکیت کا ہو، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ لیکن ہاں جب صدقۃ الفطر کا نصاب دیکھنے جائیں گے تو یہ ایکسٹرا مکان، ایکسٹرا پلاٹ، ایکسٹرا چیزیں سب کاؤنٹ کریں گے۔ ایک تو بنیادی فرق یہ سمجھ لیجیے دونوں میں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ صاحب 1 سال کا گزرنا شرط ہے، وہ زکوٰۃ میں ہے۔ صدقۃ الفطر میں، فطرے میں، فطرانے میں 1 سال کا گزرنا اس مال پر شرط نہیں ہے۔ مان لیجئے کوئی آدمی چاند رات کو، عید سے پہلی عید والی جو چاند رات ہوتی ہے، اس چاند رات پر کوئی آدمی رات میں مالدار ہوا۔ مالدار کیسے ہوا؟ کوئی کسی کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، اس کو کوئی پیسے دے کر چلا گیا کہ صاحب یہ بس دل میں بات تھی کہ آپ کو یہ 50,000 روپے، 1,00,000 روپے میں دینا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد اچانک ایک رقم آ گئی، یا اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے باپ کا انتقال ہو گیا، ورثے میں پیسے آ گئے، تو یہ اچانک مالدار ہو گیا۔ اب عید کے دن کی جو صبح صادق ہے، عید کے دن کی جو صبح صادق ہے، جو فجر کا وقت ہے، وہ وقت کسی نے اس حال میں پایا کہ وہ آدمی اتنا مالدار ہو جس کے اوپر زکوٰۃ آ سکتی ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسوں کا، میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا 2025 میں 1446 میں کوئی آدمی 52,000 روپے کا مالک تھا عید کے دن صبح فجر کی نماز میں۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے ذمے صدقۃ الفطر دینا واجب ہے، اس کے اپنی طرف سے بھی دینا واجب ہے، گھر میں اس کے جو نابالغ بچے ہیں ان نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اس کے ذمے ضروری ہے۔ ہاں گھر میں جو بالغ بچے ہیں ان کی طرف سے نہیں دے گا، ہاں دے دے اچھی بات ہے، لیکن ذمے میں ضروری نہیں ہے۔ بیوی کے ذمے بیوی کا صدقۃ الفطر ہے، جیسے بیوی کے ذمے بیوی کی زکوٰۃ ہے۔ اگر بیوی کے ذمے کا صدقۃ الفطر یہ اپنی طرف سے ادا کر دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا جیسے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صدقۃ الفطر ہر اس آدمی پر واجب ہے جو آدمی عید کے دن صبح صادق اس حال میں پاتا ہے کہ اس کے ذمے اتنا پیسہ ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو۔ ہاں اس کے ذمہ کوئی قرض تھا، مثال کے طور پر ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے آ کر اس کو 1,00,000 روپے دیے، لیکن آلریڈی اس کے ذمہ 70,000 روپے قرضہ تھا، تو یہ 70,000 منہا کرے گا، 70,000 مائنس کرے گا۔ جب 70,000 منہا کیے تو اس کے پاس بچے 30,000 روپے، 30,000 روپے، اور پھر جب گھر کے یہ برتن جو ایکسٹرا تھے، روزمرہ والے نہیں، وہ ایکسٹرا چیزیں جب اس نے دیکھی تو اس کے پاس وہ سب ملا کر بھی نصاب کو نہیں پہنچا، تب بھی اس آدمی کے ذمے صدقۃ الفطر نہیں آئے گا۔ تو گھر میں جو نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے اس کے ذمے صدقۃ الفطر ہے، بیوی کی طرف سے اس کے ذمے نہیں ہے، لیکن بیوی کا صدقۃ الفطر ادا کر دے اچھی بات ہے۔ ہاں بیوی کے ذمے کا صدقۃ الفطر ادا کریں یا بچوں کے ذمے کا ادا کریں تو ان کو اطلاع کرے کہ میں آپ کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہوں، یہ اطلاع کرنا ہوگی ان کو۔ جو بچہ پیٹ میں ہے اس بچے کا صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ کوئی بچہ عید کے دن صبح کی نماز کے بعد پیدا ہو گیا تو اس بچے کا صدقۃ الفطر بھی دینا ہے، چاہے ابھی وہ NICU میں رکھا ہوا ہے، ڈاکٹروں کے ہاتھ میں آپ نے دیکھا بھی نہیں، لیکن وہ بچہ پیدا ہو گیا، اس کا صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا ہے۔ خدا نہ کرے نہ کرے نہ کرے اس کی اولادوں میں سے کوئی انتقال کر گیا اس دن تو پھر اس کا صدقۃ الفطر اس کے ذمے نہیں ہے۔ مرحومین کی طرف سے صدقۃ الفطر نہیں ادا کیا جاتا، کوئی ادا کرنا چاہے وہ تو وہ صدقہ ہو جائے گا، لیکن اس کے ذمے ضروری نہیں ہے۔
یہ اچھے سے چند مسائل ضروری تھے جو آپ سے عرض کر دیے گئے، سب خوب سمجھ لینا چاہیے ان مسائل کو۔ ہاں، اب صدقہ کس سے کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں سے ادا کروایا، کبھی کھجور سے ادا کروایا، کبھی کشمش سے ادا کروایا، کبھی گیہوں سے ادا کروایا، کبھی جو سے ادا کروایا۔ تو شریعت نے جب مختلف چیزیں مقرر کی ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہے۔ اگر 1000 یا 1100 روپے صدقۃ الفطر ایک آدمی کے حصے کا آ رہا ہے، سوچو سستا سودا اللہ کی یہاں سے، اور پورے رمضان المبارک کے روزوں کی کمی کوتاہی کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ یہ تم کشمش سے نکال دو، یہ کھجور سے نکال دو، یہ جو سے نکال دو، یہ گیہوں سے نکال دو، یہ تم صدقۃ الفطر ادا کر رہے ہو، روزوں کی کمی کو ہم پورا کر دیں گے۔ اب سمجھدار آدمی وہ نہیں ہے، یہ اللہ سے چالاکی نہیں دکھانا چاہیے۔ بعض مرتبہ دین کا مذاق بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک صاحب سے ہم نے ایک بار کہا کہ صاحب اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کشمش سے نکالیے، اگر سب کا نہیں نکال سکتے کچھ کا کشمش سے نکالیے، کچھ کا کھجور سے نکالیے۔ تو وہ مذاق میں کہنے لگے حضور کے زمانے میں سب گیہوں سے نکالتے تھے، اکثر صحابہ ہم بھی گیہوں سے نکالیں گے، تو نکال دو گیہوں سے۔ یہ تو دیکھو کہ اس زمانے میں گیہوں کم پایا جاتا تھا، باہر سے آتا تھا گیہوں، بہت خال صحابہ کے پاس گیہوں ہوتا تھا، اکثر صحابہ کے پاس گیہوں نہیں ہوتا تھا، تو ان کے لیے گیہوں مہنگا تھا جیسے ہمارے لیے کشمش مہنگی ہے۔ تو اس میں یہ چالاکیاں نہیں دکھانا چاہیے اللہ۔ آپ اگر گیہوں سے ادا کریں گے مالدار ہونے کے بعد بھی، تب بھی صدقۃ الفطر تو ادا ہو جائے گا، لیکن آپ خود اپنی ایمانی غیرت سے یہ سوال کریے، کیا اس زمانے میں وہ 60 روپے اور وہ 70 روپے اور وہ 50 روپے، اللہ معاف فرمائے، اور نیچے اتر جاتا ہے آدمی دین کے معاملے میں، کہ صاحب وہ کنٹرول کے گیہوں کا حساب لگا سکتے ہیں؟ گھر میں تیرا داماد اگر آئے تو تو کنٹرول کے گیہوں کو بنا کر ان کو چاول کھلا سکتا ہے؟ کنٹرول کا چاول، کنٹرول کے گیہوں کے آٹے کی روٹی ان کو کھلاتا ہے؟ کہ وہاں عمدہ قسم کا چاہیے کہ داماد ہے اور سسرال والے ہیں، عزت خراب ہو جائے گی، اور اللہ کے معاملے میں یہ چالاکی۔ اس لیے یہ بالکل ناپسندیدہ بات ہے۔ میں نے عرض کیا آپ سے، آپ ادا کریں گے ادا ہو جائے گا، لیکن مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اب کتنا ہے وزن کے لحاظ سے؟ وزن کے لحاظ سے گیہوں یا گیہوں کا آٹا، گیہوں یا گیہوں کا آٹا، وہ بھی وہ گیہوں جو آپ استعمال کرتے ہیں اپنے گھر میں، یہ ہے 1.25 کلو۔ اس کے علاوہ جس چیز سے آپ نکالنا چاہیں، کشمش سے، عمدہ قسم کی کھجور سے، جو سے، تو ان سب میں آپ کو 3.5 کلو کا وزن دیکھنا ہوگا، جو اس زمانے میں تقریباً کشمش کا حساب بنتا ہے 1050 یا 1100 روپے۔ اب 1100 روپے میں اگر روزوں کی کمی اللہ پوری کر دیں تو کتنا سستا سودا ہے۔ پھر اس میں چالاکی اللہ میاں سے، پھر کوئی کھجور سے ادا کر دے تو 600-700 روپے بنتے ہیں ایک آدمی کے، کیا بگڑ جائے گا؟ اور گیہوں سے ادا کرنا چاہیں تو گیہوں سے ادا کر دیجیے، جو سے چاہیں تو جو سے تقریباً 150 روپے، 150-200 روپے بنتے ہیں فی نفر، اور گیہوں سے ادا کرنا چاہیں تو وہی 60-70 روپے بنتے ہیں۔ یہ تو ماشاءاللہ اتصال کا ریکارڈ اس سال میں ٹوٹ گیا کہ 60 روپے پرچے پر لکھے ہوا ہے، تو بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں 35 سے 50 آج تک نہیں بڑھا تھا، ریکارڈ ہے اندور کا، اس سال بڑھا تھوڑا سا معاملہ۔ تو میرے دوستوں، اللہ کی نسبت پر پیسہ بڑھا کر دینے کی عادت ڈالیے۔ گھر میں اللہ نے وسعت دی ہے، بے دروغ نکالیے، بغیر ڈرے آپ اتنا نکالیے کہ سامنے والے کی حاجت پوری ہو جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اب رمضان المبارک میں نکال سکتے کہ نہیں نکال سکتے؟ تو رمضان میں اگر کسی نے صدقۃ الفطر نکالا تو صدقۃ الفطر رمضان میں بھی ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عید کی نماز سے 2-4 روز پہلے وہ صدقۃ الفطر نکال دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی ابھی سے نکال دینا چاہیے، ضرورت مندوں کو پہنچا دینا چاہیے۔ مدرسوں کو پہنچانا چاہیں مدرسوں کو پہنچا دیں۔ لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ
اگر مدرسے کے لیے صدقۃ الفطر کی رسید مان لیجیے کٹواتے ہیں تو وہ تو عید کے بعد وصول کرتے ہیں پیسے، جب بچے عید کے بعد آتے ہیں تو وہ صدقۃ الفطر ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ادا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ملکیت سے وہ پیسہ نکلا، بس صدقۃ الفطر ادا ہو گیا۔ اس لیے علاقے میں ضرورت مند لوگوں کو تلاش کر کے ان کو دے دیں، اور کچھ مدرسے میں چاہیں تو مدرسے میں دے دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔